السلام علیکم دوستوں مہاجر قومی موومنٹ کا بانی الطاف حسین 17 ستمبر 1953 کو کراچی میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول عزیز آباد سے مکمل کی۔ 1974 میں میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملنے کے بعد الطاف حسین نے اسلامیہ سائنس کالج سے مائکرو بایولوجی میں BSc کیا۔ پھر کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فارمیسی میں داخلہ لیا، جہاں 11 جون 1978 کو الطاف حسین اور اس کے ساتھیوں نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یا APMSO قائم کی۔ کئی برس تک الطاف حسین اور اس کے نومولود تنظیم کو تعلیمی اداروں میں جماعت اسلامی کے طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کی مخالفت کا سامنا رہا۔ جب جمعیت کے تھنڈر اسکواڈ نامی مسلح بازو نے یونیورسٹی سمیت تقریباً تمام تعلیمی اداروں میں ان کا داخلہ بند کر دیا تو الطاف حسین نے موقف اپنایا کہ ہم جمعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پیچھے جنرل ضیاء الحق ہے۔ تاہم پھر ضیاء الحق نے سندھ خصوصاً کراچی میں پیپلز پارٹی کو پیچھے دھکیلنے کے لیے الطاف حسین کے سر پہ دست شفقت رکھنے کا فیصلہ کیا۔ MQM نے ماحول کا فائدہ اٹھایا اور 8 اگست 1986 کو نشتر پارک میں ایک بڑا جلسہ کر کے طاقت کے مظاہرہ کا فیصلہ کیا۔ گلی محلے میں جلوسوں اور مظاہروں کے ذریعے نشتر پارک کے جلسے کی زبردست تشہیر کی گئی۔ موسلا دھار بارش کے باوجود 2 گھنٹے تک الطاف حسین نے شعلہ بیانی کی۔ کہتے ہیں کہ نشتر پارک جلسے کی کامیابی نے الطاف حسین کے لیے 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کی ایسی راہ ہموار کی جس کا اندازہ تو شاید خود الطاف حسین اور اس کی تنظیم کو بھی نہیں رہا ہوگا۔ ان انتخابات میں فقید المثال کامیابی کے نتیجے میں MQM نے تقریباً تمام نشستیں حاصل کی اور ڈاکٹر فاروق ستار MQM کے پہلے میئر کراچی بنے۔ 1988 میں جب بہت طویل عرصے کے بعد ملک میں جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات ہوئے تو شہری سندھ پورا MQM اور دیہی سندھ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا اور دونوں جماعتوں نے مل کر صوبائی اور وفاقی حکومتیں تشکیل دیں۔ مقبولیت کی اس انتہا پر الطاف حسین کی MQM بلا شرکت غیر کراچی کی سیاسی، بلدیاتی، انتظامی اور مالی معاملات کی مالک بن گئی، مگر یہ سیاسی اتحاد ختم ہو گیا۔ 17 اگست 1988 کو طیارے کے حادثے میں جنرل محمد ضیاء الحق کی شہادت کے بعد کراچی سے تعلق رکھنے والے جنرل اسلم بیگ فوج کے سربراہ بنے، مگر نو منتخب وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی سربراہ بے نظیر بھٹو سے ان کے تعلقات کبھی بہتر دکھائی نہیں دیے۔ اسلم بیگ کے زمانے میں بے نظیر الطاف حسین کی حمایت سے محروم ہوئی اور پھر اکتوبر 1989 میں ایوان میں عدم اعتماد کی تحریک سے بمشکل بچنے والی ان کی حکومت اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کر دی۔ جنرل بیگ کے زمانے میں ہی پیپلز پارٹی کے سابق رہنما غلام مصطفیٰ جتوئی اور دیگر کو ملا کر متحدہ اپوزیشن پارٹی بنوائی گئی۔ ملک بھر میں اس کے جلسے ہوئے اور کراچی میں تو شاہراہ قائدین پر بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں الطاف حسین کا جادو بھی بولتا دکھائی دیا۔ جب صدر غلام اسحاق خان نے اسلم بیگ کو بطور آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع نہیں دی تو فوجی قیادت تبدیل ہوئی اور جنرل آصف نواز جنجوعہ فوجی سربراہ مقرر ہوئے۔ اس وقت تک اپنی پارلیمانی طاقت کے بل پر کھڑی الطاف حسین کی MQM کو اپنی سیاسی اہمیت اور طاقت کا اندازہ تو ہو چکا تھا، مگر اس کو فوج کی طاقت کا اندازہ لگانے میں شاید کہیں چوک ہو گئی۔ الطاف حسین اور MQM نے علاقائی کنٹرول کی پالیسی اپنا لی۔ طاقت کے بل پر علاقوں کو اپنی گرفت میں رکھنے کی کوشش میں کئی فاش غلطیاں کی، جن میں فوج کے میجر کلیم کو لانڈی میں اغوا کرنے کی غلطی بھی شامل تھی۔ الطاف حسین اس قدر اوقات سے باہر ہو گیا تھا کہ ایک بار اسے آرمی چیف جنرل آصف نواز کی فون کال آئی تو الطاف حسین نے خود بات کرنے کی بجائے عمران فاروق کو کہا کہ تم بات کرو۔ انہوں نے جب جنرل آصف نواز کو بتایا کہ الطاف بھائی مصروف ہیں
آپ مجھے بتائیں۔ تو جنرل آصف نواز آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ اکتوبر 1990 کے انتخابات ہوئے اور نواز شریف کی قیادت میں مرکز میں اسلامی جمہوری اتحاد نے کامیابی حاصل کی تو الطاف حسین کی ایم کیو ایم نے نواز شریف حکومت میں شمولیت اختیار کر لی۔ سیاسی طاقت کے بل پر ایم کیو ایم اس وقت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ شہر اور پولیس جیسے ریاستی اداروں کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش بھی کی جانے لگی۔ پولیس، عدالتی نظام اور شہریوں کی جانب سے اس سب پر ہلکی پھلکی موسیقی شروع ہو چکی تھی۔ کئی ایم کیو ایم رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ ایسی شکایات بڑھنے پر تنظیمی نظم و ضبط حرکت میں آیا اور مقامی اور علاقائی تبدیلیوں کا آغاز ہوا۔ اسی کوشش کے دوران اس وقت کے دونوں اور طاقتور مرکزی جوائنٹ سیکرٹریز آفاق احمد اور عامر خان کو بھی تبدیل کیا گیا۔ 1991 میں آفاق احمد اور عامر خان کو جماعت سے خارج کر کے سارا تنظیمی ڈھانچہ توڑ دیا گیا اور سینکڑوں کارکنوں کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ ایم کیو ایم سے نکالے جانے والے یہ دونوں رہنما اور ان کے کئی حامی یا تنظیمی کارکنان شہر سے چلے گئے یا روپوش ہو گئے۔ یہ ایم کیو ایم میں تب تک کی سب سے بڑی بغاوت تھی۔ ایم کیو ایم میں جرائم پیشہ عناصر کے در آنے کی ایسی ہی اطلاعات پر جنرل آصف نواز کی قیادت میں فوج نے نواز شریف حکومت کو کارروائی کے لیے فوجی آپریشن کا مشورہ دیا، جو بعد میں آپریشن کلین اپ کے نام سے جاری رہا۔ نومبر 1991 میں وزیر اعلیٰ سندھ جام صادق علی نے الطاف حسین کو اطلاع دی کہ کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہے اور بہتر ہے کہ آپ ملک سے چلے جائیں۔ جام صادق علی کے مشورے پر الطاف حسین لندن بھاگ گیا۔ لندن میں بیٹھے الطاف حسین کی ایم کیو ایم نے اپنے خلاف اسی یک طرفہ کارروائی کی بنیاد پر احتجاجاً حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک طرف پارٹی اور کارکنان آپریشن کے دوران ریاست سے ایک طرح حالت جنگ میں تھے اور دوسری جانب قیادت سے رابطہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے رہنمائی سے محروم۔ جب کارکنان اور تنظیم کو الطاف حسین کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب اس تک رسائی اور پہنچ سب سے زیادہ مشکل تھی۔ اس سے صرف کارکنان کو ہی نہیں بلکہ الطاف حسین اور اس کی جماعت کو بھی بہت نقصان ہوا۔ الطاف حسین اور اس کی جماعت نے 1993 میں بطور احتجاج قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، تاہم صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے وہ رضامند ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ کراچی کی طاقتور جماعت بن کر سامنے آئی۔ اسی برس جماعت کا نام مہاجر قومی موومنٹ سے بدل کر متحدہ قومی موومنٹ رکھ دیا گیا۔ اسی دوران پاکستان میں جنرل عبدالوحید کاکڑ نے کراچی آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا۔ بعد ازاں الطاف حسین کی ایم کیو ایم بے نظیر اور نواز شریف کی مختلف حکومتوں میں کم از کم 5 بار شریک رہی۔ 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کی آرمی چیف جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ مشرف کا پورا ادوار 2007 تک ایم کیو ایم اور الطاف حسین کا آئیڈیل ترین دور تھا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جنرل مشرف کے سیاسی عزائم تھے اور ان کی تکمیل کے لیے انہیں الطاف حسین اور ایم کیو ایم کی سیاسی حمایت کی ضرورت تھی، لہذا ایم کیو ایم کی صحیح اور غلط ہر بات مانی جاتی رہی۔ مشرف کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا ایک اور نقطہ یہ بھی تھا کہ آفاق احمد اور عامر خان کو یا تو ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا یا پھر جیل میں بند رکھا جائے گا۔ اس کی بدولت دونوں رہنما لگ بھگ 8 برس جیل میں رکھے گئے۔ اس کے بدلے میں ایم کیو ایم نے جنرل مشرف کی مخالفین یعنی نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی سندھ اور وفاق میں حکومت سازی کے لیے کبھی حمایت نہیں کی۔ تاہم سکھ کے اس زمانے میں پارٹی میں اندرونی تبدیلی اور بیرونی مسائل سامنے آئے۔ لندن میں بیٹھے الطاف حسین نے ندیم نصرت کو امریکہ سے واپس بلایا اور یہ بات محمد انور اور بہت سے دیگر رہنماؤں کو پسند نہیں آئی۔ کراچی اور لندن میں ان تبدیلیوں نے پارٹی میں نئی مگر خفیہ دھڑا بندیوں کو
تیز کر دیا۔ پارٹی کے عہدیدار تیزی سے تبدیل کیے جانے لگے اور نئے نئے واپس آنے والے رہنماؤں عامر خان اور ندیم نصرت کی رائے کو اہمیت ملنے لگی۔ ان فیصلوں پر ناراض کارکنوں نے اپنے ساتھیوں کی تنظیم خلاف ورزیوں، سرکاری اداروں سے متعلق مالی بدعنوانیوں اور دیگر بگڑتے معاملات پر پہلی دفعہ دبے لفظوں پارٹی کے اندر اور پھر کھلے عام سماجی محافل میں اور سیاسی بیٹھکوں میں اعتراض کرنا شروع کیا۔ مگر الطاف حسین بے خبر رہا۔ لندن اور کراچی ان تبدیلیوں سے گزر رہی تھی کہ جنرل مشرف نے الطاف حسین کو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان واپس آ جائے۔ تاہم MQM کے کئی رہنماؤں نے وطن واپسی پر قتل ہو جانے کے خدشات ظاہر کیے اور الطاف حسین کو لندن میں ہی رہنے کا مشورہ دیا۔ وجہ یہی تھی کہ ہر سطح پر نئے عہدیدار نہیں چاہتے تھے کہ الطاف حسین کراچی آئے اور تنظیمی خلاف ورزیوں یا مالی بدعنوانیوں کے معاملات سے واقف ہو کر ان میں ملوث عناصر کے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ اسی دوران MQM کے ہاتھوں 12 مئی 2007 کا واقعہ ہوا جس میں درجنوں افراد قتل ہو گئے۔ اس کے بعد لندن میں الطاف حسین کی سالگرہ کے دن ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی واردات بھی ہو گئی۔ اس وقت تک عمران فاروق الطاف حسین سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے اور یہ افواہ تھی کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑی گڑبڑ تب ہوئی جب 2007 میں بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا اور 2008 کے انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کرنے والے آصف زرداری نے جنرل مشرف کو ایوان صدر سے رخصت کیا اور خود صدر بن گئے۔ جنرل مشرف کا جانا الطاف حسین کے لیے گھبرانے والا موقع تھا، کیونکہ زرداری کو نہ تو الطاف حسین کے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی وہ اس کے خواہش مند تھے۔ پھر ذوالفقار مرزا کا کارڈ استعمال ہوا اور MQM کے ہنی مون کا اختتام ہوتا نظر آیا۔ پیپلز پارٹی میں موجود رحمان ملک جیسے لوگوں کی کوشش سے MQM نے حکومت سے رابطے تو قائم کر لیے، مگر الطاف حسین کا یہ فیصلہ بھی پارٹی میں پسند نہیں کیا گیا۔ مگر مسئلہ وہی تھا، کوئی بھی الطاف حسین کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ اب الطاف حسین کے لیے ہر طرح اور ہر طرف سے پریشان کن صورتحال پیدا ہوئیں۔ حکومت میں شمولیت کے بغیر MQM کی بقا کا مسئلہ، پے در پہ فیصلوں کی ناکامی یا غیر مقبولیت، پارٹی میں دھڑا بندی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جانب سے عمران فاروق قتل کی تفتیش کے دوران منی لانڈرنگ کیس کا ابھر آنا، بھارتی خفیہ اداروں سے رابطے کا انکشاف اور اعتراف، لندن میں قیام کی وجہ سے پارٹی پر ڈھیلی پڑتی گرفت اور کراچی سے آنے والی مالی بدعنوانی میں ساتھیوں کے ملوث ہونے کی شکایات، کتنا کچھ تھا۔ اس سب نے مل کر الطاف حسین کو شدید عدم تحفظ کا شکار بنا دیا۔ تب الطاف حسین کی شخصیت کا دوسرا روپ ابھر آیا، یعنی کمپرومائزڈ۔ اس دور میں کبھی کبھی تو ایسا لگتا کہ وہ نفسیاتی مریض ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی طور پر کثرت شراب نوشی، گردوں کی بیماری، بدترین ذیابیطس اور بے قوانی کے مرض نے الطاف کو کھوکھلا کر دیا۔ ٹی وی چینلز پر اپنے خلاف ہونے والی گفتگو اور اس کا پارٹی رہنماؤں کی جانب سے مناسب دفاع نہ ہونے پر رہنماؤں سے الطاف کی ناراضی بڑھتی چلی گئی اور پھر بالآخر وہ خود موقع بے موقع تقریروں کے دوران بالکل دوسرے راستے پر جانا شروع ہو گیا۔ سن 2013 میں جنرل راحیل شریف کے زمانے میں آپریشن رد الفساد شروع ہوا اور مذہبی و فروارانہ شدت پسندوں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہوا۔ MQM کو بھی بتایا گیا کہ کسی بھی قسم کی شدت پسندی یا عسکریت پسندی کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ذہنی امراض، دباؤ، مایوسی اور ناکامیوں کا شکار الطاف حسین اس نئے آپریشن کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ جب بعض مواقع پر گورنر عشرت العباد کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نظر انداز کیا گیا، تب جا کر الطاف حسین کو معاملات کی سنگینی کا احساس ہونا شروع ہوا۔
MQM کے ایک رہنما کے مطابق الطاف بھائی گھر جا کر اپنی مرضی سے اور کسی مشورے کے بغیر کارکنان یا ٹی وی سے خطاب شروع کر دیتے ہیں، اور 22 اگست کی فوج مخالف تقریر بھی اپنے گھر سے ہی کی تھی، جس کے بعد سے پاکستانی میڈیا پر اس کی تصویر دکھانے یا تقریر سنانے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی، جو آج دن تک برقرار ہے۔ 22 اگست کے واقعے کے بعد الطاف حسین کے پاکستان میں موجود ساتھیوں پر اتنا دباؤ آیا کہ انہوں نے اپنی جماعت علیحدہ کر کے اپنے ہی سابق قائد کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد ندامت پیش کر دی۔ تب سے اب تک الطاف حسین سیاسی منظرنامے سے غائب ہے اور لندن میں ذلت آمیز زندگی گزار رہا ہے۔ ایک پاکستانی عدالت کے ہاتھوں ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں مرکزی ملزم قرار دیے جانے کے بعد الطاف حسین کو لندن میں ٹیکس چوری کے الزامات پر بھاری جرمانے بھی ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الطاف حسین کا اختتام کسی برطانوی جیل میں ہوتا ہے یا پاکستان کی کسی جیل میں۔ ناظرین، آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔